وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے آخری بار اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ تب میرے پاؤں نہیں، میرا دل بھاری تھا اور سامنے وہ اندھیرا تھا جس کا کوئی سرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں وقت صرف زخموں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اندر کا درد تو اس وقت جاگتا ہے جب آپ کے اپنے آپ کو زندہ لاش سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ میری زندگی کی شروعات ایک بہت ہی سادہ مگر پرسکون گھرانے سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر حیدر ایک پرانا رکشہ چلا کر حلال روزی کماتے تھے۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن شام کو جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو دال روٹی میں بھی وہ ذائقہ تھا جو آج مجھے ملائیشیا کے ان قیمتی کھانوں میں بھی نہیں ملتا۔ حیدر کی اچانک موت نے میری کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ تپتی دوپہر جب محلے کے لڑکے بھاگتے ہوئے آئے اور بتایا کہ حیدر کا رکشہ ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گیا ہے، تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور میرے دو چھوٹے معصوم بچے حمزہ اور دانیال میرے دوپٹے سے چمٹ کر رونے لگے، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت میرے پاس ماتم کرنے کی بھی مہلت نہیں تھی، کیونکہ گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک قریبی ریٹائرڈ افسر کے گھر باورچن کی نوکری کر لی۔ جو حد درجہ بخیل انسان تھا، وہ مجھ سے دن بھر کام لیتا اور مہینے کے آخر میں محض چند ہزار روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا، جو بچوں کے دودھ اور اسکول کی فیس کے لیے بھی پورے نہیں پڑتے تھے۔ ایک بار جب میرے چھوٹے بیٹے دانیال کو نمونیا ہوا اور وہ بخار سے تپ رہا تھا، میں نے پروفیسر صاحب سے 1000 روپے ایڈوانس مانگے تاکہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا سکوں، لیکن اس نے بڑی بے رخی سے کہا تھا کہ پہلی تاریخ سے پہلے 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ اگر کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ کوئی اور راستہ دیکھو۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آئی تو میرے پڑوسی مولوی ہدایت اللہ نے، جو مسجد کے امام تھے، میری حالت دیکھ کر اپنی جیب سے 2000 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگے، بیٹی، اللہ مسبب الاسباب ہے، گھبراؤ مت۔ مولوی صاحب کا بیٹا جواد، جو ایک پیر سے معذور تھا، میرے بچوں کے لیے کبھی دوائی لاتا اور کبھی بازار سے سودا سلف۔ وہ مجھے اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا، عزت دیتا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حالات کی تنگی دیکھ کر مولوی صاحب نے ایک دن مجھے مشورہ دیا کہ تم نے کوکنگ کورس تو کر رکھا ہے اور تمہارے ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے، تو کیوں نہ کسی بڑے ریسٹورنٹ میں اپنی قسمت آزماؤ۔ پھر انہی کی مدد سے مجھے ملائیشیا کے ایک ہوٹل میں کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مولوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے پاس چھوڑا اور ایک انجان ملک کی طرف اڑان بھری تھی، جہاں کی زبان، لوگ اور ماحول سب میرے لیے کی اجنبی سے تھے، لیکن میرے سامنے صرف حمزہ اور دانیال کا مستقبل تھا۔ ملائیشیا پہنچ کر میری زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی تھی۔ میں صبح 5 بجے اٹھتی اور رات گئے تک چولہے کی تپش برداشت کرتی تھی۔ میرے ہاتھ جلتے، پاؤں سوج جاتے، لیکن جب مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی اور وہ میں اپنی ساری رقم پاکستان بھیجتی تو مجھے تھوڑا سکون ملتا تھا کہ میرے بیٹے اب اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور اچھا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے وہاں ایک پائی بچائی۔ میں خود 2 وقت کی روٹی پر گزارا کرتی تاکہ میرے بیٹے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ حمزہ نے میڈیکل کی پڑھائی شروع کر دی اور دانیال انجینئرنگ کے خواب دیکھنے لگا۔ ان کی ہر فرمائش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ہر اتوار کو جب میں ان سے ویڈیو کال پر بات کرتی تو وہ صرف اپنی ضرورتوں کی فہرست سناتے تھے، کبھی لیپ ٹاپ، کبھی مہنگے کپڑے اور کبھی نئی گاڑی کی فرمائش۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسے ہیں، بس ان کی خوشی کے لیے دن رات کام کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور میرے بیٹے جوان ہو گئے۔ حمزہ اب ڈاکٹر بن چکا تھا اور دانیال کی بھی اچھی جاب لگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میرا فرض پورا ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس چلا جانا چاہیے، لیکن جب میں نے واپسی کا ذکر کیا تو حمزہ نے بڑے روکھے پن سے کہا، اماں، ابھی میرا کلینک سیٹ نہیں ہوا، ابھی آپ وہیں رہیں، لیکن وہاں سے آنے والے پیسے ہماری سماجی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے اس رویے نے مجھے پہلی بار یہ احساس دلایا تھا کہ میں ان کے لیے صرف ایک ATM مشین بن چکی ہوں۔ انہیں میری ضرورت نہیں تھی، میری تنخواہ کی ضرورت تھی۔ یہاں تک کہ حمزہ کی شادی کی بات ہوئی تو مجھے بلایا تک نہیں گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ آئیں گی تو اتنا خرچہ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ وہ پیسے ہمیں شادی کے طور پر تحفے پہ بھیج دے۔ میں ہوٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی، بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی رہی کہ کیا یہ وہی دن تھا جس کے لیے میں نے 15 سال پردیس کی خاک جانی تھی۔ یہاں تک کہ میرے ہوٹل کا مالک قریشی صاحب بھی میری خاموشی اور اداسی کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔
قریشی صاحب نے ایک بار مجھ سے پوچھا، زہرا بی بی آپ کے بیٹے آپ کو لینے کیوں نہیں آتے؟ تو میرے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نظریں جھکا لوں۔ ملائیشیا کی اس زندگی میں واقعات کا ایک ایسا تسلسل تھا جس نے صرف مجھے پتھر بنا دیا تھا۔ ایک بار جب ہوٹل کے ایک مینیجر نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے بدتمیزی کی تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میرے بیٹوں نے میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ اماں آپ نے تو ہماری ناک کٹوا دی، اب ہم کس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے وہ مشکل وقت اکیلے جیل کی کال کوٹری میں گزارا۔ اللہ نے کرم کیا اور CCTV فوٹیج سے میری بے گناہی ثابت ہو گئی، لیکن اس واقعے نے میرے بیٹوں کے دلوں میں موجودہ لالچ اور بے حسی کو پوری طرح اشکار کر دیا تھا۔ حمزہ اور دانیال کے اس رویے نے میرے اندر کی ممتا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، مگر میں اب بھی ایک خاموش تماشائی بنی اپنی ہمت جمع کر رہی تھی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ خود غرضی کی یہ انتہا کہاں جا کر رکتی ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد جب میں دوبارہ ہوٹل آئی تو قریشی صاحب نے میری بہت دلجوئی کی، لیکن میرے اپنے بیٹوں کا فون تک نہیں آیا کہ پوچھ سکیں کہ ان کی ماں پر کیا گزری ہے۔ الٹا حمزہ نے ایک مختصر سا پیغام بھیجا، اماں اس واقعے سے میرے سسرال میں میری بڑی سبکی ہوئی ہے، براہ کرم اب ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے گا جس سے ہماری عزت خاک میں مل جائے۔ یہ میسج پڑھ کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ جس عزت کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو میں نے اپنی جوانی اور اپنے سکھ بیچ کر انہیں دی تھی، مگر آج وہی عزت میرے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ ہوٹل کے باورچی خانے میں جب میں پیاز کاٹتی تو آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی پیاز کی کڑواہٹ کا نام دے کر میں چھپا لیتی تھی، مگر دل کا ابال کون دیکھتا۔ ایک دن میں نے مینیجر اپنی افشاں سے ذکر کیا کہ میں اپنے بچوں کی اصلیت جاننا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ان کے دلوں میں میرے لیے کچھ باقی ہے یا صرف میری بھیجی ہوئی رقم ہی ان کا کل اثاثہ ہے۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور افشاں سے درخواست کی کہ وہ میرے گھر پاکستان کال کرے، انہیں میری اچانک وفات کی خبر دے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ افشاں پہلے تو ہچکچائی، لیکن میری آنکھوں میں چھپا کرب دیکھ کر فوراً سے مان گئی۔ اس نے حمزہ کو فون کیا اور گلو گیر آواز میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب بہت افسوسناک خبر ہے، آپ کی والدہ کا آج صبح ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا ہے۔ فون سپیکر پر تھا اور میں سانس روکے اپنے جگر گوشے کا جواب سننے کے لیے بے تاب تھی۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ دھاڑے مار کر روئے گا، شاید وہ کہے گا کہ میں ابھی پہلی فلائٹ سے آ رہا ہوں، مگر اس کے برعکس جو میں نے سنا اس نے تو میری رہی سہی زندگی بھی چھین لی۔ حمزہ کی آواز میں رنج سے زیادہ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اس نے کہا، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، لیکن اب میت کا کیا ہوگا؟ جب افشاں نے بتایا کہ پاکستان میت بھیجنے کے لیے ہمیں 5 لاکھ روپے کے اخراجات کی ضرورت ہے، 5 لاکھ کے اخراجات آئیں گے، تو حمزہ نے فوراً سے جواب دیا، دیکھیں افشاں صاحبہ، میں ابھی نئے کلینک کے لیے قرضہ لے چکا ہوں، دانیال کی بھی اگلی قسط باقی ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آپ ایسا کریں، انہیں وہیں ملائیشیا کے کسی قبرستان میں دفنا دیں، ہم یہاں سے ان کے لیے ایصال ثواب کروا دیں گے۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرا وہ بیٹا جس کی معمولی سی چھینک پر میں پوری رات مسلح پر گزار دیتی تھی، آج میری میت کے لیے چند لاکھ روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی کرب کا یہ پیالہ آدھا ہی تھا کہ دانیال کی آواز پیچھے سے آئی، جو اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا، بھائی اچھا ہوا آپ نے منع کر دیا، میں تو ویسے بھی اگلے ہفتے مری جا رہا ہوں، اگر میت یہاں آ جاتی تو سارا پروگرام خراب ہو جاتا، اور ویسے بھی اماں نے وہاں اتنے سال گزارے ہیں، وہاں کی مٹی ہی انہیں راس آئے گی۔ ان کے ان جملوں نے میرے دل کے اس مقام پر چوٹ کی تھی جہاں سے اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے 15 سال جن پودوں کی آبیاری کی تھی وہ دراصل زہریلی جھاڑیاں تھیں جو میری ہڈیوں کا گودا چوس کر جوان ہو رہی تھی۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اب میں ان کے لیے مر چکی ہوں۔ میں نے افشاں سے کہا کہ وہ فون بند کر دے اور ان سے کہے کہ ہم نے میت لاوارث سمجھ کر دفنا دی ہے۔ اس کے بعد چند دن میں نے کسی زندہ لاش کی طرح گزارے تھے۔ میں ہوٹل کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف کر لیتی تھی کہ سوچنے کا وقت نہ ملے، مگر جب رات کو تنہائی ہوتی تو وہ 15 سال ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے پاکستان میں مولوی ہدایت اللہ کے معذور بیٹے جواد کے لیے ایک بار نیا جوتا بھیجا تو وہ خوشی سے رو دیا تھا،
اور آج میرے اپنے بیٹے میری موت کی خبر پر سکھ کا سانس لے رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنی تمام جمع پونجی نکالی جو میں نے اپنے بچوں کے لیے جوڑ رکھی تھی۔ وہ لاکھوں روپے تھے جو اب ان کے لیے نہیں تھے بلکہ میرے نئے مقصد کے لیے تھے۔ قریشی صاحب نے جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے سہارا دیا، کہنے لگے زہرا جو بھی ہوا اسے اللہ کی مرضی سمجھو، تمہاری اولاد نے اب اپنا راستہ چن لیا ہے، اب تمہیں اپنا راستہ چننا ہے۔ میں نے سوچا کہ جس گھر کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہ تو اب میرا رہا نہیں تھا، کیونکہ حمزہ اور دانیال نے دھوکے سے میرے دستخط ایک ایسے کاغذ پر لے لیے تھے جس سے وہ گھر ان کے نام منتقل ہو گیا تھا۔ اس وقت میں نے ان پر اعتبار کیا تھا، مگر اب معلوم ہوا تھا کہ وہ سب ایک گہری سازش کا حصہ تھا۔ پردیس کی مٹی میں اپنی جھوٹی قبر کھود کر جب میں نے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو میرے سینے میں ممتا کی وہ تڑپ نہیں تھی جو 15 سال پہلے تھی، بلکہ اب وہ وہاں ایک ایسی عورت کا عزم تھا جس نے حالات کی بھٹی میں تپ کر جینا سیکھ لیا تھا۔ ملائیشیا کے ہوٹل میں قریشی صاحب نے میری بہت ہمت بندھائی تھی۔ وہ خود بھی اپنی اولاد کے ہاتھوں ٹھکرائے ہوئے ایک تنہا انسان تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ زہرا تمہاری اولاد نے تمہیں مردہ مان لیا ہے، اب انہیں یہ دکھانے کا وقت ہے کہ ایک مردہ عورت جب زندہ ہو کر لوٹتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے۔ میں نے اپنے 15 سال کی تمام جمع پونجی جو میں نے ایک ایک پائی جوڑ کر رکھی تھی اسے سمیٹا اور قریشی صاحب کی شراکت داری میں لاہور کے ایک پوش علاقے میں ایک نئے ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے پاکستان سے واپسی کے لیے خاموشی سے رختے سفر باندھا، مگر میں اپنے اس گھر نہیں گئی تھی جہاں میرے بیٹے حمزہ اور دانیال اپنی بیویوں کے ساتھ عیش کر رہے تھے، بلکہ میں سیدھی مولوی ہدایت اللہ کے گھر پہنچی جہاں میرا معذور بھائی جواد اور صفیہ آپا میری اچانک واپسی پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ جواد نے جب مجھے زندہ سلامت دیکھا تو وہ لنگڑا کر میری طرف بھاگا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس کی وہ معصومانہ عقیدت میرے زخموں پر مرہم کی طرح لگی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ آپی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، ان لوگوں نے آپ کے نام پر جائیداد بھی بانٹ لی اور آپ کی یاد تک کو گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے بڑے بیٹے حمزہ نے میرے موت کے فوراً بعد میری الماری کی تلاشی لی تھی اور وہ چند زیورات بھی بیچ دیے تھے جو میں نے اپنی بوڑھی ماں کے لیے رکھے ہوئے تھے، جبکہ دانیال نے میری تصاویر جلا دی تھی تاکہ اسے میری یاد ستا کر اس کے سکون میں خلل نہ پڑے۔ میں نے جواد اور مولوی صاحب کے ساتھ مل کر اپنا نیا ریسٹورنٹ شروع کر دیا تھا جس کا نام میں نے پاکیزہ ذائقہ رکھا۔ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کی شہرت پورے شہر میں بہت جلد پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار اتنا چمک اٹھا کہ میں اپنے ایک کامیاب بزنس وومن بن گئی تھی، مگر میں نے اپنا چہرہ دنیا سے چھپا رکھا تھا اور نقاب میں رہ کر تمام معاملات سنبھالتی رہی۔ دوسری طرف میرے بیٹوں کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ حمزہ کا پیسہ ڈوب گیا تھا اور دانیال کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی بدحالی کا شکار ہو کر میرے دفتر کے باہر امداد کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ میرے سامنے آئے تو میں نے اپنا نقاب ہٹایا تو مجھے زندہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حمزہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور دانیال شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ممتا نے ایک پل کے لیے جوش مارا تو میں نے ان کی مالی بدحالی پر ترس کھاتے ہوئے ان کے چند لاکھ روپیوں کا چیک ضرور تھمایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ یہ پیسے لے لو اور اپنا کاروبار شروع کرو۔ میں نے تمہیں اللہ کی خاطر معاف کر دیا تاکہ کل قیامت کے دن مجھے تمہارا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر یاد رکھنا کہ ان پیسوں کے ساتھ تم نے میری ممتا کا آخری رشتہ بھی خرید لیا ہے۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے بہت منتیں کی کہ میں گھر واپس آ جاؤں، مگر میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس ماں کو تم نے 5 لاکھ روپے کی خاطر پردیس میں لاوارث چھوڑ دیا تھا اب وہ مر چکی ہے۔ اب صرف ایک کاروباری عورت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا تھا اور ان سے تمام تعلقات توڑ لیے تھے، مگر ماں کا دل پھر ماں کا ہوتا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں انہیں بھلا نہیں پائی۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں اور مجھے ان کی یاد ستاتی ہے تو میں اپنی گاڑی نکال لیتی ہوں اور چپکے سے اس گلی سے گزرتی ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ میں گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کر کے دور سے انہیں دیکھتی ہوں۔ کبھی حمزہ اپنے بچوں کو کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر میرا جی بھر آتا ہے اور کبھی دانیال جب صبح کا گیا شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، مگر میں اپنی گاڑی کا رخ موڑ لیتی ہوں اور اپنے ادارے پہ واپس آ جاتی ہوں۔ میں انہیں دور سے دیکھ کر جی لیتی ہوں، ان کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں، مگر میں نے دوبارہ ان کی زندگی کا حصہ نہ بننے کا عہد کر رکھا ہے، کیونکہ زخم بھر تو جاتے ہیں
مگر نشان باقی رہتے ہیں۔ اب میری زندگی بے سہارا لوگوں کے لیے وقف ہے۔ میں ان لوگوں کی مدد کرتی ہوں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، مگر وہ گلی جہاں میرے بچے بستے ہیں آج بھی میری خاموش محبت اور دکھ کی گواہ ہے، جہاں میں صرف ایک اجنبی کی طرح گزرتی ہوں اور اپنی یادوں کے بوجھ کے ساتھ واپس لوٹ آتی ہوں۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی سٹوری آپ